آج پھر سے نکالیں گے عبرانیوں کا خط اور اس کا 11واں باب اور اس کی آیت نمبر 32 اور 33. یہاں پر لکھا ہے، اور اب کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ جداؤن اور برق اور شمشون. آج میں شمشون کی لائف کے بارے میں بات کروں گا. جداؤن اور برق کا میں نے پیچھے ذکر کر دیا ہے. اور افتا اور داؤد اور شموئیل اور نبیوں کا احوال بیان کروں. احوال انہوں نے کیوں بیان کرنا ہے وہ اگلی آیت میں اس کا ذکر کرتا ہے. انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے اور وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا. شمشون کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ اس اکیلے شخص نے کس طرح سے فلسطینیوں کی سلطنت کو مغلوب کر لیا. مغلوب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اکیلے بندے نے اس پوری حکومت کو پریشرائز کر دیا تھا، خوفزدہ کر دیا تھا. وہ لوگ اس سے ڈرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر ایک ایسا ایمان تھا جو خدا کی ذات پہ تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے. لوگ بہت زیادہ تھے. جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس میں اختیار والے آ جاتے ہیں، منسٹر آ جاتے ہیں، وزیر آ جاتے ہیں، بادشاہ آ جاتے ہیں، ان کی فوج آ جاتی ہے. اور فوج سے اکیلا بندہ لڑ نہیں سکتا، نہ ہی فوج کو اکیلا بندہ ہرا سکتا ہے. لیکن اس اکیلے بندے نے ان کی پوری فوج کو، ان کی پوری حکومت کو، ان کی پوری ریاست کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا اپنے غیر معمولی ایمان کی وجہ سے. اور یہ اسرائیل کا قاضی تھا. اس کا ذکر جو ہے قضات کی کتاب کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں باب کے اندر ہے. آپ ضرور اس کو گھر جا کر پڑھیں. اور اس کی زندگی غیر معمولی زندگی تھی. یہ اسرائیل کا ایک قاضی تھا اور خدا نے اس بندے کو چنا تھا کیونکہ یہ ایک ایسا زمانہ تھا جب اسرائیلیوں پر فلسطینی بہت ظلم کرتے تھے. اور فلسطینیوں کے ظلم سے رہائی دینے کے لیے خدا نے اس شخص کو چنا. خداوند کا فرشتہ اس کے والدین کے پاس آیا. اور ظاہر ہے کہ خدا کا فرشتہ اگر اس کے والدین کے پاس آ رہا ہے، اس کی ماں اور اس کے باپ کے پاس، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی راست باز لوگ تھے، وہ دعا کرنے والے لوگ تھے. اور انہوں نے، فرشتے نے اس سے کہا کہ خداوند تمہیں ایک فرزند بخشے گا اور وہ بچہ جو ہوگا خدا کی قدرت سے بھرا ہوا ہوگا، خداوند اس کے ساتھ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ کچھ عہد و پیمان کیے گئے. فرشتے نے ان سے کہا کہ تم اس کے سر پہ اس طرح نہ لگوانا کیونکہ وہ شخص پیدائش سے خداوند کا نذیر ہوگا، یعنی خداوند کا ممسوح ہوگا. نذیر کا مطلب ہوتا ہے ممسوح ہونا، جس کو خدا نے اپنے لیے مقرر کر دیا تھا. سو یہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس بندے کی خدمت یہ تھی، اس بندے کی کالنگ یہ تھی کہ خدا نے خاص طور پر اس بندے کو اسرائیل کو رہائی دینے کے لیے پیدا کیا ہے، فلسطینیوں کے ظلم سے آزاد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہی اس کی خدمت تھی، یہی اس کی منسٹری تھی. اور اس بندے کو اس بات کا علم تھا. خدا ہر اس بندے کو جس کو اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے، خدا ہر اس بندے کو اپنی خدمت کے ایک خاص حصے کے اندر یوز کرنا چاہتا ہے. ہر ایک بندہ، ہر ایک ایماندار جو ہے وہ کلیسیا کا رکن ہے. کلیسیا میں رہتے ہوئے ہر ایک شخص کو ایک ذمہ داری ملتی ہے، وہ چھوٹی بھی ہوتی ہے، وہ بڑی بھی ہوتی ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خدا اپنے فضل کو ہم پر ظاہر کرتا ہے. لیکن جس بندے کو خدا اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے، مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے یہ بات اس پر ظاہر ہوتی ہے کہ خدا نے اس سے کیا خدمت لینی ہے. اس کی جو خدمت تھی وہ ڈیلیورنس کی خدمت تھی اور اس کا توکل خدا پر تھا. یہ اس بات کو جانتا تھا کہ میں خدا کا ممسوح ہوں، خدا نے مجھے چنا ہے. میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا نے مجھے اسرائیل کی رہائی کے لیے مقرر کر دیا اور یہ اس بات سے واقف تھا. اور NIV کمنٹری جو ہے، NIV بائبل کمنٹری، NIV بائبل پریس، اس کمنٹری میں وہ بندہ بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ اپنی قوت کے لیے شمشون کا جو انحصار تھا وہ خدا پر تھا، خدا کی قوت پر تھا. وہ جانتا تھا کہ میں تو محض انسان ہوں، لیکن جب خدا میرے ساتھ ہے تو تب میں اپنے دشمن پر غالب آ سکتا ہوں. اور کئی چیزیں اس کی لائف کی بڑی عجیب ہیں، بڑی حیران کن بھی ہیں. اسرائیلیوں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ نہ تو شادیاں کر سکتے، نہ بیٹوں کی نہ بیٹیوں کی. یہ شخص اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور اپنے باپ کو جا کر کہتا ہے کہ مجھے ایک فلسطینی لڑکی پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اور بعد میں لکھا ہے کہ خدا فلسطینیوں کے بارے میں بہانہ ڈھونڈ رہا تھا. خدا اصل میں، خدا کا روح اس کو تحریک دے رہا تھا کہ کس طریقے سے، کسی طرح سے فلسطینیوں کی طرف اپنا رخ کر. اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ خدا نے اس کو فلسطینیوں پر غالب آنے کے لیے مسا کیا ہوا تھا. خدا اس کے وسیلہ سے فلسطینیوں کو شکست دینا چاہتا ہے. اس کی خدمت ہی ہے. سو جب خدمت کی ہم بات کرتے ہیں تو خدا نے جس بندے کو خدمت کے لیے بلایا ہوتا ہے، خدا اس پر یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ وہ بندہ میرے حضور آ کر کیا خدمت کرے گا. مجھے یاد ہے کہ جب میری ماں نے، جیسے میں پہلے بھی آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ میری ماں نے مجھے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدمت کے لیے مخصوص کر دیا تھا. خدا سے کہا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ تیرے لیے ہوگا.
اور پھر اس کے بعد جب میں جوان ہو گیا اور پھر میں خدا سے دور ہو گیا، پھر میں واپس آ گیا، اور جب خدا نے مجھے وہاں پہ واپس خدمت کے لیے کال کیا، مجھے یاد ہے کہ دعائیہ میٹنگ چل رہی تھی اور پاسٹر جسٹن جو تھے وہ میٹنگ کو لیڈ کر رہے تھے، ہم ہالےلویا ورشپ سانگ گا رہے تھے، آنکھیں بند تھی سب کی، اور پاسٹر جسٹن نے گیت رکوا دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خدا نے کہا کہ یہ لڑکا جو میرے سامنے کھڑا ہے، خداوند نے اس کو اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے، اور خداوند نے مجھے کہا کہ اس کو خدمت کے لیے مسا کر دے۔ اور حیران کن بات یہ تھی کہ میری وہ پاسٹر جسٹن سے پہلی یا دوسری ملاقات تھی، اتنی قریبی، میں مطلب چرچ جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ میں پیچھے ہی بیٹھتا تھا، پیچھے سے ہی باہر چلا جاتا تھا، لیکن کوئی ایسی ملاقات نہیں تھی۔ اور میں جانتا تھا کہ خدا نے مجھے خدمت کے لیے بلایا، اپنے اندر ہی اندر میں اس بات کو جانتا تھا۔ لیکن جب پاسٹر صاحب نے یہ بات کہی کہ خداوند یسوع نے مجھے کہا کہ اس لڑکے کو میری خدمت کے لیے مسا کر دو کیونکہ میں نے اس کو اپنی خدمت کے لیے بلایا، اور آپ یقین کریں کہ میری ٹانگیں لرز گئی تھی اس وقت کہ یار اس بندے کو کس طرح سے پتا ہے یہ واقعی خدا کا کلام ہے۔ اور جس وقت پاسٹر صاحب نے یہ کہا، پاسٹر جسٹن نے، میں نے دیکھا کہ میری لیفٹ سائڈ پر ایک شخص ہے جو ایک بہت خوبصورت کرسی پر، ایک بڑے خوبصورت تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کرسی پر ایک ایسی نقاشی ہوئی ہے جو زمین پہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ نقش کاری ہم جانتے ہیں، نقش کاری کا کام ہوتا ہے، اور جو بندہ اس پر بیٹھا اس نے وائٹ کلر کا ڈریس پہنا ہے اور اس کی سفید داڑھی ہے، اور داڑھی جو ہے گھنگریالے بال ہیں، سر کے بال بھی گھنگریالے ہیں، لمبے بال ہیں اور گھنگریالے بال ہیں، اور داڑھی اتنی گھنی ہے جیسے اون ہوتی ہے، بکری کی اون ہوتی ہے، اگر اس میں ہاتھ مارے تو ہاتھ پھرتا نہیں آسانی سے، سلکی بالوں میں پھر جاتا ہے۔ اس بندے کی سفید داڑھی تھی، اور اس بندے کے چہرے سے ایک ایسا نور نکل رہا تھا کہ میری آنکھوں کے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ میں اس نور کو مسلسل دیکھ سکوں۔ آپ یقین کریں کہ میں نے چلتی عبادت میں اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور اپنا منہ میں نے پیچھے پھیر لیا، اور اس نور کے اندر ایک ایسی چمک تھی جو دنیا میں کسی لائٹ کے اندر نہیں ہے۔ اور اس بندے کو دیکھتے ہی مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ خداوند یسوع مسیح ہے جو جلال میں مجھ پر ظاہر ہوا ہے۔ اور ٹھیک اسی وقت خداوند یسوع مسیح نے پاسٹر صاحب سے کلام کیا۔ یہ وہی ٹائم تھا جب پاسٹر صاحب سے خدا نے کہا تھا کہ داؤد کو میری خدمت کے لیے مسا کر، اس کو میں نے اپنی خدمت کے لیے بلایا۔ سو خدا لوگوں کو خدمت کے لیے کال کرتا ہے۔ خدا کی خدمت کرنے کے لیے یہ بات وقت کے ساتھ ساتھ کسی بندے پہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ خدا کے حضور میں کیا خدمت کرے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شخص پر خدا یسوع مسیح ظاہر ہوتا ہے، کلام کی خدمت تو ہر بندے نے کرنی ہوتی ہے، لیکن کس طرح سے خدا اس کو یوز کرے گا یہ خدا کے ساتھ چلتے رہنے سے کسی بندے پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ جس بندے کو خدا نے خدمت کے لیے کال کیا ہوتا ہے، خدا اس بندے کو خود ٹرینڈ کرتا ہے، خود تیار کرتا ہے اپنی خدمت کے لیے۔ اپنی خدمت لینے کے لیے خدا اس بندے کی تربیت کرتا ہے۔ شمشون کو بھی خدا نے ہی ٹرینڈ کیا، اور لکھا ہے کہ خدا کی روح شمشون کو دان کے اندر تحریک دینے لگی کہ فلسطینیوں کے پاس جا، فلسطینیوں کے ملک میں جا۔ خدا اس کو ابھار رہا تھا۔ خدا کسی بھی بندے کو ٹرینڈ کرتا ہے کہ کس طور سے اس نے خدا کے کھیت کے اندر کام کرنا ہے، اور شمشون کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ اور جس بندے کو خدا نے اپنی خدمت دی ہوتی ہے، خدا اس سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی پوری سنجیدگی خدا کو دکھائے۔ جس بندے کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے، خدا اس بندے سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی پوری سنجیدگی خدا کو دکھائے۔ سنجیدگی دکھانے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم چرچ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو چرچ ہمیں ذمہ داریاں دیتا ہے، ہم نے ان ذمہ داریوں کو کس طرح سے، کس ترجیح پر ہم کرتے ہیں۔ ہم فوراً ہی کر دیتے ہیں، یا مجبوری میں کرتے ہیں، یا کہتے ہیں یار ٹھیک ہے کر لیں گے۔ ایک تو یہ رویہ ہے، ایک رویہ یہ یار نہیں، مجھے یہ ذمہ داری خدا کے حضور میں ملی ہے اور میں نے اس سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور ایک پاک خدمت جان کر کرنا ہے۔ جب ہم اس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں تو خدا اس بندے کو ایگزالٹ کرتا ہے، خدا اس بندے کو ایگزالٹ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے یا چرچ نے اس کو کوئی ذمہ داری دی ہے، پاسٹر صاحب نے اسے کوئی ذمہ داری دی ہے اور وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہا اور وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ گارڈن لنڈزے ایک بڑا خوبصورت خادم پچھلی صدی میں گزرا ہے، وہ بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ وہ بندہ جس کو خدا اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے، اگر خدا کی خدمت کرنے کے لیے اس کی ترجیحات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اگر وہ خدا کی خدمت کو فرسٹ پریورٹی پر نہیں کرتا تو وہ خدا کا کام کرنے کے لیے بلایا ہی نہیں گیا۔ تو اگر وہ اس کو پتا ہے کہ مجھے واقعی بلایا گیا ہے تو پھر اس کا پہلا جو فوکس ہے وہ خدا کی خدمت ہونا چاہیے۔ تو خدمت جن لوگوں کو ملتی ہے، خدمت کے لیے خدا جن لوگوں کو کال کرتا ہے، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے اور اس کو بڑی سنجیدگی سے کرنا چاہیے، کرنا پڑتا ہے۔ اور جو بندہ نہیں کرتا وہ ایگزالٹ بھی نہیں ہوتا۔ کل میں بھائی راشد سے بات کر رہا تھا کہ ایمانداروں کی جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ یسوع نے کہا تھا کہ جا کر ساری خلق کے سامنے، تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ انجیل سنانا، گواہی سنانا ہر ایک ایماندار کی ذمہ داری ہے۔
ہم کیا کرتے ہیں, خدا سے ایک نئی رہنمائی کے لیے خدا کے حضور میں بیٹھ جاتے ہیں. خدا سے رہنمائی لینا بری بات نہیں ہے, لیکن وہ حکم جو یسوع پہلے ہی دے چکا ہے کہ جا کر ساری دنیا کو انجیل سناؤ, اپنی گواہی سناؤ, یسوع کے بارے میں بتاؤ, اس کو تو ہم نے مانا نہیں ہے. سو جب ہم گواہی سناتے ہیں یا یسوع کے بارے میں بتاتے ہیں, اور گواہی سنانا یا یسوع کے بارے میں بتانا, اس سے مراد میری یہ ہے کہ جہاں ہم کام کرتے ہیں, جو ہمارے دوست ہیں, ہم نے ان کو یسوع کے بارے میں بتانا ہے. ان کا کوئی پرابلم ہے, آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں, ہم دعا کرتے ہیں, خدا آپ کو اس مصیبت سے, اس پریشانی سے نکال لے گا. آپ کا فائنینشیل پرابلم ہے, پیسے کی ضرورت ہے آپ کو, آئے ہم دعا کرتے ہیں. میرا بھی ایسا پرابلم تھا, یسوع نے مجھے بھی پیسے دے دیے تھے, ہم نے دعا کی تھی. یا ہم بتا سکتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یسوع ہمارے ساتھ ہے, آپ کو نہیں چھوڑے گا. سو کسی بندے کو خدا کے لیے ابھارنا, خدا کی طرف لے کر آنا, یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے, خواہ وہ پاسٹر ہے یا پاسٹر نہیں. ہر ایک ایماندار جس نے یسوع کو اپنے یہاں نجات دہندہ مانا ہے, اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دوسرے بندے کو یسوع کے بارے میں بتائے. سو یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہر ایک ایماندار کی ہے, اور اس کو ہر ایک ایماندار نے پورا کرنا ہے. یہ بھی ایک ذمہ داری ہے, ایک وہ ذمہ داری ہے جو کسی خاص بندے کو خدا کال کرتا ہے اپنی خدمت کے لیے. ایک ذمہ داری ہے وہ ہے جو اس نے اپنے طور پہ نبھانی ہے. اور ایک بڑی خاص بات جو شمشون کے اس واقعے کے اندر ملتی ہے, خدا اس سے کہتا ہے, یہاں پر لکھا ہے قضات کی کتاب کے 13 باب کی 15 آیت کے اندر, کہ وہ یہ خدا اس کے والدین سے بات کرتا ہے کہ وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے, ہم خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں, ہمارے لیے دعا کی جاتی ہے, یا ہم پرستش کر رہے ہوتے ہیں, اور خدا کا پاک روح ہمیں چھوتا ہے, ہم فوراً ہی ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ہم ٹھیک ہو گئے, اور ایسا ہوتا بھی ہے, فوراً ہم شفا پا جاتے ہیں. ہمیں اپنی باڈی میں پتہ چل جاتا ہے. جیسے وہ عورت جو 12 برس سے بیمار تھی, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں شفا پا گئی. ہمیں اپنے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں. یہ اعتماد خدا کا روح ہمیں دیتا ہے, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھی ہم ٹھیک ہو گئے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ رہائی کا یہ پروسیس جو ہے, یہ سلسلہ بہ سلسلہ چلتا ہے. اس کا ایک پروسیس ہے, یہ ایک دم سے ہمیں شفا نہیں ملتی, ایک دم سے ہمیں رہائی نہیں ملتی. اس کے لیے خدا درجہ بدرجہ کام کرتا ہے. کئی بار ہمیں شفا اور رہائی ایک دم سے مل جاتی ہے, کئی بار یہ سلسلہ جو ہے پروسیس کے ساتھ چلتا ہے, درجہ بدرجہ چلتا ہے, لیکن شفا ملتی ضرور ہے. کوئی بندہ ایمان پہ کھڑا رہے. خدا نے ان سے کلام کیا تھا کہ وہ تمہیں رہائی دے گا. اور گنتی کی کتاب میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, گنتی کی کتاب کے 33ویں باب کی 51 اور 53 آیت کے اندر, کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم یردن عبور کر کے کنعان میں داخل ہو تو تم اس ملک کے سب باشندوں کو وہاں سے نکال دینا, اور ان کے شبیدار پتھروں کو اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالنا, اور ان کے سب اونچے مقاموں کو مسمار کرنا, اور تم اس ملک پر قبضہ کر کے اس ملک میں بسنا, کیونکہ میں نے وہ ملک تم کو دیا ہے اور تم اس کے مالک بنو. مطلب یہ ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو ملک کنعان دے دیا تھا. اسرائیل نے اس ملک کو پانے کے لیے ایفرٹ خود کرنی تھی. ایفرٹ سے مراد یہ تھا انہوں نے اس کو پانے کے لیے جنگ کرنی تھی. خدا نے برکات کا وعدہ ہمارے لیے پاک کلام میں کر دیا کہ شفا ہماری ہے. خدا ہمیں روپے پیسے کی برکت دینا چاہتا ہے, خدا ہمارے مسائل سے ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے. یہ سب کچھ خدا نے پاک کلام میں ہمیں لکھوا کر دے دیا, یہ ہمارے سامنے ہے. لیکن ہم نے اس کو پانے کے لیے دعا میں زور خود مارنا ہے. ہم نے اس کو پانے کے لیے ایمان کی جنگ خود لڑنی ہے. ہم نے شمشون کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے ایمان سے سلطنتوں کو مغلوب کر لیا. آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ کس طور سے اس اکیلے بندے نے ان لوگوں کو پریشرائز کر رکھا تھا. ایمان ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا, لیکن وہ موجود ہوتا ہے, وہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے. یہ ایک ایسا یقین ہوتا ہے جو خدا کی ذات پر ہوتا ہے کہ یار آسمان ٹل جائے یا زمین ٹل جائے, لیکن خدا میرے ساتھ ہے. میرے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں, خدا مجھے پیسے دے گا. میرے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں, خدا وسائل کو بھی پیدا کرے گا اور مجھے میری مشکل سے نکال لے گا. ڈاکٹرز نے مجھے کیا کہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے. خدا نے یسوع کے وسیلہ سے مجھے کیا کلام کیا ہے, خدا نے یسوع کے خون بہانے سے مجھے شفا دے دیا. یہ ایمان ہے. ہم نے اس بات پر یقین کرنا ہے جو کچھ خدا نے اپنے کلام میں کہا ہے. ہم نے وہ نہیں دیکھنا جو حالات بتا رہے ہیں یا لوگ بتا رہے ہیں یا ڈاکٹر بتا رہے ہیں. ہم نے اس کے عوض میں خدا کے کلام کی سچائی پر یقین کرنا ہے کہ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے. مسیح کا کفارہ جو تھا وہ ہمیں ایک فتح مند زندگی کے لیے یسوع نے کفارہ دیا تھا. یسوع کا کفارہ اس لیے نہیں تھا کہ بس یسوع نے جان دے دی اور بس ختم ہے. یسوع نے اپنی جان صلیب پر دی ہے اور یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے. اس کے بعد جب ہم یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس فتح پر ایمان لاتے ہیں جو یسوع نے موت اور گناہ اور ابلیس پر پائی ہے.
اور یسوع یہ چاہتا ہے کہ ہم اس فتح کے اندر موو کریں, اس فتح کے اندر آگے بڑھیں. ہم بھی ایمان سے اپنے حالات کو, ابلیس کو, اپنی پریشانیوں کو, اپنے دکھوں کو ایمان سے مغلوب کریں. جو ایک ایماندار شخص ہوتا ہے وہ خوف کے اندر زندگی نہیں گزارتا. خوف ایک وقت میں اس کی زندگی کے اندر آ ضرور جاتا ہے, لیکن وہ اپنے خوف کو مغلوب کر لیتا ہے. وہ مایوسی کے اندر زندگی نہیں گزارتا, بلکہ وہ مایوسی کو مغلوب کرتا ہے, وہ مایوسی کو اپنے پاؤں تلے پامال کرتا ہے. یہ ایک ایماندارانہ فتح مند مسیحی زندگی ہے جس کے اندر خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو بلایا ہے کہ ہم ایک فتح مند زندگی کے اندر موو کریں. ہم کمزور بھی ہو سکتے ہیں, ہم مایوس بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نے خدا کے کلام سے قوت کو پانا ہے, خدا کے کلام سے اس قوت کو ریسیو کرنا ہے, اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے قوت پا کر اپنے حالات پر غالب آنا ہے, اپنی پریشانیوں پر, اپنی مجبوریوں پر, اپنے مسائل پر غالب آنا ہے. اور یہی وہ زندگی ہے جس کو دینے کے لیے یسوع نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی تھی. اور شمشون کے بارے میں جو بڑی خاص بات لکھی ہوئی ہے کہ شمشون کے اوپر خدا کا روح نازل ہوا. جب یہ جا رہا تھا اپنے والدین کو لے کر فلسطینیوں کے ملک میں جا رہا ہے, تو لکھا ہے کہ شیر اس کو دیکھ کر دھاڑتا ہے اور شیر اس پر حملہ کرنے لگتا ہے. اور یہ شیر کو بائبل میں لکھا ہے کہ اس طرح سے چیر دیتا ہے جیسے بکری کے بچے کو, کہ شیر اس کو دیکھ کر دھاڑا ہے, اس نے الٹا شیر پر ہی حملہ کر دیا. یہ عام بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ شیر پر حملہ کر کے, شیر کو نہتا کوئی ہتھیار نہیں ہے اس کے پاس, اور شیر کو چیر کے رکھ دے. میرے سے خدا کا پاک روح ہمیں بدنی طور پر بھی مضبوط کرتا ہے, جسمانی طور پر بھی, اور خدا کا پاک روح روحانی طور پر بھی ہمیں مضبوط کرتا ہے. غالب آنے کی جو مینٹیلٹی ہے, غالب آنے کی جو سوچ ہے, اصل میں یہ خدا کا پاک روح ہمارے اندر ڈالتا ہے, یہ انسان نہیں ڈال سکتا. اسی لیے ہم نے خدا کی حضوری میں بیٹھ کر, خاص طور پر پینٹیکاسٹل کلیسیوں میں اس بات کے لیے خاص طور پر دعا کی جاتی ہے کہ خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے قوت کو انڈیل, اپنے پاک روح کا مسا عنایت کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کلیسیاؤں میں اس چیز کا تجربہ کیا ہے کہ خدا کا پاک روح ہمیں وہ کرنے کی قوت دیتا ہے جو ہم اپنی قوت سے نہیں کر سکتے. جو کام ہم اپنی قوت سے نہیں کر سکتے, خدا کا پاک روح ہمیں وہ کرنے کی قوت دیتا ہے. یہ بندہ جو ہے, یا کوئی بھی بندہ جو ہے, شیر پر حملہ نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. کئی بار کیا ہوتا ہے, ہم حالات کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اسی طرح سے, لیکن جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھ کر خدا کے طالب ہوتے ہیں تو ہم انہی مسائل پر اسی طور سے غالب آ جاتے ہیں جس طور سے شمشون جو تھا شیر پر غالب آ گیا تھا. یہ ایک ایسا رویہ ہے ہر ایک ایماندار کا ہونا چاہیے. میرا ہونا چاہیے, بھائی راشد کا ہونا چاہیے, باجی کا ہونا چاہیے, ارباز کا ہونا چاہیے, بھائی کا ہونا چاہیے, بھائی پیٹرس کا. یہ وہ رویہ ہے جس میں موو کرنے کے لیے خدا نے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا تھا. یسوع کا کفارہ اسی لیے تھا کہ ہم ایک ایسی ہی زندگی گزاریں جو ابلیس پر اور حالات پر اور پریشانیوں پر اور مسائل پر غالب آ سکے, جس کو کوئی مغلوب نہ کر سکے, بلکہ ہم حالات سے مسیح کی دی ہوئی قوت سے, خدا کے پاک روح کی دی ہوئی قوت سے ان حالات پر غالب آ سکے. کئی بار ہم دعا اس لیے نہیں کرتے کیونکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہماری دعاؤں کا جواب آئے گا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کبھی ہماری دعا کا بھی جواب آئے گا. لیکن خدا کی نظر میں جتنا اہم میں ہوں اتنے ہی اہم آپ ہیں. یسوع نے کفارہ آپ کے لیے بھی دیا ہے. خدا کی وہ قوت جو میرے وسیلہ سے کام کرتی ہے وہی قوت آپ کے وسیلہ سے بھی کام کرے گی, کیونکہ خدا آپ سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی وہ میرے سے کرتا تھا. خدا جتنی محبت شمشون سے کرتا تھا, خدا اتنی ہی محبت آپ سے بھی کرتا ہے. خدا نے جس قوت سے شمشون کو ملبس کیا تھا, خدا نئے عہد کے تحت یسوع کے کفارے کے وسیلہ سے, پاک روح کی قوت کے وسیلہ سے اسی طرح سے آپ کو بھی, اس قوت سے آپ کو بھی بھر دے گا. لیکن اس کا طریقہ کار فرق ہوگا. فقط ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے پاک روح کی قوت ہمارے لیے تھی. یسوع نے کہا تھا نا کہ جب تک عالم بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے اس شہر میں ٹھہرے رہو. کیا نہ مل جائے؟ قوت کا لباس. یہ قوت کا لباس جو ہے یہ عالم بالا سے پاک روح کی قوت ہے جو ہر ایک ایماندار پہ ڈالی جاتی ہے. ایماندار ہوتے ہوئے ہم نے اس قوت کو پانے کے لیے خدا کے حضور میں بیٹھنا ہے. مسیح میں ایک غیر معمولی قوت کا تجربہ وہ لوگ کرتے ہیں جو خدا کے حضور بیٹھتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں کہ خداوند, عالم بالا کی وہ قوت جس کا تجربہ رسولوں نے کیا تھا اس کا تجربہ میں کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ ایمان سے خدا کے حضور میں جاتے ہیں وہی اس قوت کا تجربہ کرتے ہیں. خدا آپ سب سے محبت کرتا ہے. جب آپ ایمان سے خدا کے حضور میں جائیں گے خدا اس قوت کو آپ کی زندگی کے اندر بھی اڈیل دے گا اور وہ کام ہونا شروع ہو جائیں گے جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہیں. اعمال کی کتاب کے اندر ایسے کاموں کی بھرمار ہے جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. پیرا لگا ہوا ہے, پطرس کے عہد کے اندر ہے, ایک بڑا پھاٹک بند ہے,
فرشتہ جاتا ہے, پترس کو قید سے نکال لاتا ہے, اس کی بیڑیاں کھل گئی ہیں, پہرے دار جو ہیں سوئے ہوئے ہیں, بڑا پھاٹک خود ہی کھل گیا. وجہ کیا؟ پیچھے کلیسیا دعا کر رہی ہے, آسمان سے ان کے لیے قوت, آسمان سے ان کے لیے کمک بھیج دی گئی ہے. سو ہم نے آسمانی قوت کے طلبگار رہنا ہے, آسمانی قوت کے لیے خدا کے حضور سے دعا کرتے رہنا ہے, کیونکہ یہ قوت جب ہم ملے گی تو ہم خدا کے حضور میں غیر معمولی کاموں کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جن کاموں کے لیے ہم اپنے آپ کو انکوالیفائڈ سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ میں نہیں کر سکتا, ہم واقعی نہیں ان کو کر سکتے, لیکن خدا کا پاک روح ہمیں تحریک دیتا ہے کہ ہم وہ کام کر سکیں. اور شمشون کیا ہوتا ہے؟ شمشون وہاں پہ جاتا ہے, اس کی شادی ہو جاتی ہے, یہ ان سے ایک پہیلی پوچھتا ہے, ان کو اس پہیلی کا جواب نہیں آتا. وہ اس کی بیوی کو کہتے ہیں کہ ہم تجھے اور تیرے باپ کو مار دیں گے اگر تو ہمیں پہیلی کا جواب اس سے پوچھ کر نہیں بتائے گی, کیونکہ شمشون نے شرط رکھی ہوتی ہے کہ تم مجھے اگر پہیلی بتا دو گے تو میں تمہیں 30 کپتانی سوٹ دوں گا. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی بیوی کو کہتے ہیں کہ ہم تیرے باپ کو تجھے مار دیں گے اگر تو اس سے پہیلی کا جواب ہمیں پوچھ کر نہیں بتائے گا. اور وہ شمشون کو اتنا تنگ کر دیتی ہے, روتی ہے, پھر شمشون اس کو بتا دیتا ہے جواب, اور وہ لوگ پھر شمشون کو اس پہیلی کا جواب بتاتے ہیں. پھر بائبل میں لکھا کہ خداوند کا روح شمشون پر زور سے نازل ہوا, اور شمشون جاتا ہے کہ کیونکہ خدا فلسطینیوں کے ظلم سے اسرائیلیوں کو رہائی دینا چاہتا تھا, اسی لیے خدا نے شمشون کا رخ جو تھا فلسطینیوں کی طرف کر دیا تھا. شمشون جاتا ہے 30 فلسطینیوں کو مار دیتا ہے, کیونکہ خدا یہی چاہتا تھا کہ خدا فلسطینیوں کو شکست دے اور فلسطینیوں کے ظلم سے اسرائیلیوں کو نکال لے. ابلیس جو ظلم ہم پر کر رہا ہے حالات کی وجہ سے, روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے, بیماری کی صورت میں, خدا اس ظلم سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے. اور اس ظلم سے نکالنے کے لیے ہمیں جس قوت کی ضرورت ہے وہ براہ راست خدا کا پاک روح ہے. جیسے خدا کا پاک روح شمشون پر نازل ہو رہا ہے, اسی طرح سے خدا کا پاک روح ہم پر نازل ہو, تاکہ خدا ہمیں قوت دے اور ہم اپنے ظلم کرنے والے پر ہی غالب آ جائیں. ابلیس جو ہم پر ظلم کر رہا ہے حالات کی صورت میں, دکھوں کی صورت میں, پریشانیوں کی صورت میں, روپے پیسے کی کمی کی صورت میں, یہ وہ دکھ ہے کئی بار ہم ان سے تنگ بھی آ جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ میری زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں, ہم اکتا جاتے ہیں ان سے. جب ایک بیماری کا عرصہ لمبا چلتا رہتا ہے تو ہم اس سے اکتا جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے, اور کئی بار ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, ہم چلتے رہتے ہیں اس میں. خدا میرے عزیزو ہمیں ایک ایسی فتح مند زندگی دینا چاہتا ہے جس میں ہم اپنے دشمن کو مغلوب کر کے رکھیں, ہم اپنے حالات کو مغلوب کر کے رکھیں. ہمارا دشمن کون ہے؟ ابلیس ہمارا دشمن ہے, ہمارا اپنا بدن ہمارا دشمن ہے, کیونکہ پولس کہتا ہے کہ ہمارا بدن جو ہے گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہے, ہمارا بدن جو ہے گناہ کے لیے ہمیں مجبور کرتا ہے, اور حالات جو ہے ہمارے دشمن ہیں. تو 3 طرح کے دشمنوں کا ہمیں سامنا ہے, لیکن ان دشمنوں کا سامنا ہم اپنی قوت سے نہیں کر سکتے. جب خدا کی قوت ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی تو ہم ان حالات کو, ان دشمنوں کو مغلوب کر کے ایک فتح مند زندگی گزاریں گے. شمشون جب یہاں سے جاتا ہے تو وہ فلسطی جو ہے وہ یہودا کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ شمشون کو ہمیں دو, اور وہ کہتے ہیں کہ شمشون کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. شمشون کو وہ پکڑنے کے لیے جاتے ہیں یہودا کے لوگ, اور شمشون انہیں کہتا ہے کہ تم میرے سے وعدہ کرو کہ تم مجھ پہ حملہ نہیں کرو گے. وہ کہتے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں. وہ شمشون کو رسیوں سے باندھ کر لے جاتے ہیں, اور جب فلسطی سامنے سے آتے ہیں اور شمشون ان کو دیکھتا ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کا روح پھر سے شمشون پر نازل ہوا. 3 بار اس شمشون کے واقعے کے اندر لکھا ہے کہ 3 بار خدا کا روح جو تھا شمشون پر نازل ہوا, اور 1 بار لکھا ہے کہ خدا کا روح اس کو تحریک دیتا تھا. اس بات کی اہمیت پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ خدا کا روح کس طور سے ایماندار کو قوت دیتا ہے. فلسطینیوں کی پوری فوج ہے اور شمشون کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے. لکھا بائبل میں لکھا ہے کہ شمشون نے رسیوں کو ایسے توڑ دیا جیسے جلا ہوا سن, مطلب جیسے بان جل جاتا ہے تو ہم توڑ دیتے ہیں آسانی سے. شمشون نے رسیوں کو ایسے توڑ دیا تھا, اور اس کے بعد ایک جبڑے کی ہڈی سے اس نے 1000 بندے کو مار دیا. اور یہ بھی عام بندہ نہیں تھا, یہ فوجی تھے. 1000 فوجیوں کو ایک جبڑے کی ہڈی سے اس اکیلے آدمی نے مار دیا. وجہ کیا ہے؟ خداوند کا روح اس پر نازل ہوا تھا, خدا نے اس کو یہ کام کرنے کی تحریک دی تھی. میرے عزیزو جب خدا کا پاک روح ہم پر انڈیلا جاتا ہے, ہم روح میں بپتسمہ پاتے ہیں, خدا کا روح ہمیں لیڈ کرنا شروع کرتا ہے, تب ہی ہم وہ کام کر پاتے ہیں, تب ہی ہم وہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جو اپنی انسانی عقل سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. خدا کا پاک روح جو ہے ہمیں ایمان رکھنے کی بھی توفیق دیتا ہے. روح القدس کی 9 نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ایمان کی نعمت ہے. سو خدا کا پاک روح ہمیں ایمان رکھنے کے لیے بھی توفیق دیتا ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ہمارے اندر وہ غیر معمولی ایمان نہیں ہے جس سے ہم پہاڑوں کو ہٹا سکیں. یسوع نے کہا تھا نا کہ اگر تیرے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس پہاڑ سے کہے گا تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. تو یہ ایمان کی قوت ہے جو خدا کا پاک روح ہمیں دیتا ہے. سو یہ قوت ہمارے لیے اویلیبل ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان موجود نہیں ہے تو ہمیں ایک تو خدا کے پاک کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے,
کیونکہ لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, پاک کلام کو سننے سے, پاک کلام کو پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ ایمان رکھنے کی توفیق اور تحریک جو ہے اور قوت جو ہے یہ خدا کا پاک ہمیں دیتا ہے. ہم نے خدا کے حضور میں اس بات کے لیے جانا ہے. اگر ہمارے یہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے, اپنی مشکلات پر کس طور سے غالب آئیں, ہم کس طور سے ایک فتح مند زندگی گزاریں, تو ہم نے ایمان کے لیے خدا کے حضور میں دعا کرنی ہے. ایمان کا ایک بڑا زبردست سورما گزرا ہے, جارج مولر, اس کو مرد ایمان کہا جاتا ہے. اس بندے نے 9000 یتیم بچوں کو پالا ہے, اور اس بندے نے یہ کہا تھا کہ میں یتیم بچوں کو پالوں گا, لیکن میں کسی بندے سے امداد کی اپیل نہیں کروں گا. میں کسی بندے کو یہ نہیں کہوں گا کہ سر میں ایک یتیم خانہ چلا رہا ہوں اور آپ میری مدد. خدا کے بھروسے پہ 9000 یتیم بچوں کو پالوں گا. اور 9000 یتیم بچوں کا مطلب یہ ہے کہ 9000 بچوں کے گرمیوں کے کپڑے, ان کا اسکول کا خرچہ, ان کی سردیوں کے کپڑے, اگر وہ بیمار ہو گئے ہیں تو ان کی دوائیوں کا خرچہ, ان کی خوراک کا خرچہ. سو اس نے اتنا بڑا پروجیکٹ چلایا, لیکن اس نے کسی بندے سے پیسے نہیں مانگے. وہ کہتا ہے کہ ایک دن کیا ہوا کہ میرے مینیجر نے مجھے آ کے کہا کہ سر ہمارے پاس بچوں کے ناشتے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور نہ ہی بچوں کے ناشتے کے لیے ہمارے پاس روٹی ہے, نہ ہی دودھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے ناشتے کے لیے. رات کو اس نے آگے بتایا. وہ کہتا ہے کہ اس کا مینیجر بتاتا ہے کہ جیسے ہی میں نے جارج مولر کو بتایا تو جارج مولر کے میں نے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں دیکھی. کہہ رہا ہے کہ وہ گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے یار صبح دیکھیں گے. کہہ رہا ہے خدا میرے ساتھ ہے, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. کہہ رہا ہے جارج مولر گیا, اس نے رات دعا کی ہے. کہتا صبح اسی طرح سے بچے آ کے کھانے کی ٹیبلز پہ بیٹھ گئے ہیں, ان کے آگے برتن رکھ دیے ہیں. بچوں کو وہ کہتے ہیں ہم صبح ایک ڈبل روٹی دیتے تھے اور دودھ کا گلاس دیتے تھے. بچے آ کے اسی طرح سے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں, برتن ان کے آگے لگا دیے ہیں, لیکن کھانے کے لیے نہیں ہے. کہہ رہا جارج مولر نے مجھے کہا کہ لگا دو سب کچھ, خدا مہیا کرے گا. سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے, لیکن پتا کسی کو بھی نہیں ہے کہ کہاں سے آنا ہے. ایمان سے اس بندے نے کہا کہ خدا مہیا کرے گا. کہتا دروازہ کھٹکا, اس کا مینیجر کہتا ہے میں گیا دیکھنے. کہہ رہا باہر ایک بندہ گزرا, اس نے کہا کہ سر میں نا یہاں سے گزر رہا تھا, ساتھ والے گاؤں میں نے جانا تھا, میری گاڑی خراب ہو گئی, میں یہاں سے دودھ کی گاڑی لے کے جا رہا تھا, دودھ کا ٹرک. تو کہہ رہا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے تو میں مزید جو ہے گاڑی صحیح کروانے کے انتظار نہیں کر سکتا. اگر گاڑی صحیح کروانے کے انتظار کیا تو دودھ خراب ہو جائے گا. مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پہ ایک یتیم خانہ ہے, تو میں اپنا دودھ جو ہے آپ کو دینے آیا. انہوں نے اپنا دودھ دے دیا, انہوں نے اسی طرح سے بچوں کو دودھ ڈسٹریبیوٹ کر دیا. اس نے بچوں سے کہا بچوں ہم اس روٹی کے لیے دعا کریں جو خدا ہمیں ہر روز دیتا ہے. اس سے پہلے بچوں نے دودھ کے لیے دعا کی تھی, اس کے بعد بچوں نے روٹی کے لیے دعا کی. انہوں نے خدا تیرا شکر کرتے ہیں اس روٹی کے لیے جو تو ہمیں ہر روز دیتا. نہ بچوں کو پتا ہے, نہ سارے سٹاف کو پتا ہے, چند لوگوں کو پتا ہے کہ روٹی تو ہے ہی نہیں ہے, نہ پہلے دودھ تھا. پھر دروازہ نوک ہوا, ایک لیڈی آئی, اس نے کہا کہ جی میری ساتھ والی گلی کے اندر بیکری تھی, خدا کا فرشتہ رات کو خواب میں مجھ پہ ظاہر ہوا ہے. اس نے مجھے کہا کہ جارج مولر کے بچے بھوکے ہیں, ان کے لیے ڈبل روٹی بنانا شروع کر. اس نے کہا رات 2 بجے سے میں ڈبل روٹی بنا رہی ہوں. یہ خدا کے کام کرنے کا طریقہ ہے. سو خدا ہمارے لیے بھی اسی طور سے کام کرنا چاہتا ہے. یہ مسیح میں فتح مند زندگی کا تجربہ ہے. اس فتح کے اندر خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر روز موو کریں. مسائل کا سامنا ہمیں ہر روز ہوتا ہے. ایک دن میرے ابو نے مجھے کہا کہ میری انسولین آنے والی ہے, میرے پاس پیسے نہیں تھے اس دن. میں نے کہا شام کو آ جائے گی. اور اس دن کیا ہوا, میرا چھوٹا بھائی ڈینی جو ہے وہ بھی بیمار تھا, میں اس کو ہاسپٹل لے کے گیا. ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ دیا, میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں دوائیاں لے لوں جا کے. خیر میں گھر آیا, میرے اندر یہ تسلی تھی کہ اب خدا نے کچھ کرنا ہے. جیسے ہی میں گھر آیا ہوں, میں نے بائک کھڑی کی ہے, خداوند کا ایک خادم آیا ہمارے گھر میں, اس نے دعا کی ہے. دعا جیسے ہی وہ کر رہا ہے تو ان دنوں میں میری بائک کے ہیڈ کا بھی کام ہونا تھا. مجھے مکینک نے کہا تھا کہ یار اب یہ مزید چلے گی نہیں, اس کا راڈ جو تھا وہ آواز کر رہا تھا, رنگ پسٹن کا کام ہو رہا تھا. تقریباً 5-6 ہزار روپये مجھے اس کے لیے بھی چاہیے تھا. اس کو نہیں پتا, وہ ویسے ہی آیا, اس نے دعا کی. اور میں نے خداوند سے کہا, میں کہا خداوند تجھے پتا ہے میں کسی سے مانگتا نہیں ہوں, لیکن میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے پتا تو نے انتظام کیا ہوا, فقط تو نے وہ ظاہر کرنا ہے. اور جیسے ہی وہ جانے لگا وہ بندہ, تو وہ اپنی بائک سٹارٹ کرنے لگا, تو مجھے کہتا ہے کہ یار میں جب دعا کر رہا تھا مجھے خدا نے کہا میں تجھے جانے لگے 10,000 روپیہ دے کے جاؤں. یہ خدا کے کام کرنے کا طریقہ کار ہے. تو خدا نے میری بائک کا بھی کام کروا دیا, انسولین بھی آ گئی, ڈینی کی دوائیاں بھی آ گئی. یہ خدا کے کام کرنے کا طریقہ کار ہے. خدا سے سارے کام آپ کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے. خدا ان لوگوں کو تلاش کرتا ہے جو اس پر توکل رکھتے ہیں. ایک اورل رابرٹس کا انٹرویو ہے, لیری کنگ نے اس کا انٹرویو لیا. اس نے کہا کہ اورل تو کہتا ہے کہ خدا جو ہے ہر ایک بندے سے محبت کرتا ہے, لیکن پھر لوگ دکھی کیوں ہیں اس دنیا کے اندر. اس نے کہا ہاں خدا سب سے محبت کرتا ہے, لیکن خدا اس بندے کی تلاش کر رہا ہے جو اس پر توکل کرتا ہے, جو اس پر ایمان رکھتا ہے. آج بھی جو بندہ ایمان سے خدا کا انتظار کرتا ہے خدا اس کو جواب دیتا ہے. ایمان ایک ایسی روحانی قوت ہے, ایک ایسا روحانی ہتھیار ہے جس کو ہم ہر جگہ پر اپلائی کر سکتے ہیں, جو کبھی ناکام نہیں ہوتا.
بائبل مقدس میں خاص طور پر ہم اناجیل میں جب پڑھتے ہیں، انجیلوں کے اندر اس جملے کی بھرمار ہے. خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں تیرے لیے تیرے ایمان کے موافق ہو، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں نہیں پایا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. سو خدا جس چیز کو کسی ایماندار کے اندر دیکھنا چاہتا ہے وہ اس بندے کا ایمان ہے. اور غلطیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ ہم نے ایمان سے روح پایا. خدا کا پاک روح بھی جو ہے، جب ہم ایمان سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر ہی ہم روح سے معمور ہوتے ہیں. ہم نے ایمان سے خداوند کے حضور میں جانا سیکھنا ہے، ایمان سے دعا کرنی سیکھنی ہے. جب ہم ایمان سے اپنی زندگی کو جینا شروع کر دیتے ہیں، اصل میں تب ہی ہم ایک فتح مند زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں. کیونکہ ہم ارد گرد کے سہاروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ایک ایسی ذات کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں جو کبھی فیل نہیں ہوتی، اور وہ خدا کی ذات ہے. اور شمشون جو تھا، جو میں نے پہلے بات کی کہ شمشون اس بات کو جان گیا تھا کہ میرا جو توکل ہے، میری جو قوت کا سورس ہے وہ خدا ہے. لیکن شمشون کی لائف کے اندر کمزوری اس وقت آتی ہے کہ شمشون اپنا تعلق ایک ایسی عورت کے ساتھ بنا لیتا ہے جو کسبی عورت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اس راز کو بھی ظاہر کر دیتا ہے. خدا نے اس سے کہا تھا کہ اس کے والدین سے کہ اس کے سر پہ اس طرح نہ لگے کبھی. یہ اس عورت کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ میری قوت کا جو راز ہے وہ میرے بال ہیں، اگر میرے سر پہ اس طرح لگ جائے گا تو میری قوت ختم ہو جائے گی. اس نے خدا کے عہد کو ڈسکلوز کر دیا، اس نے خدا کے عہد کو ظاہر کر دیا تھا. کئی بار کیا ہوتا ہے، خدا ایمانداروں کو بڑی بڑی باتیں بتاتا ہے، آنے والے زمانے کے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے خدا بتاتا ہے. اس کی اپنی لائف میں کیا ہوتا ہے خدا یہ بھی بات بتاتا ہے. آپ یقین کریں کہ جو گواہی میں نے آپ کو آغاز میں بتائی کہ خداوند یسوع مسیح مجھ پہ جلالی صورت میں اس دن ظاہر ہوئے تھے، میں نے کئی سالوں تک یہ کسی کو نہیں بتایا. کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے، خدا ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں کو راز میں رکھیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند کا جلال رازداری میں ہے. لیکن جب ہم خدا کے راز کو کھول دیتے ہیں، خدا ہم سے بات کرنی چھوڑ دیتا ہے. خدا اس قسم کی ہمیں باتیں نہیں بتاتا. سو اس نے بھی راز کو ظاہر کر دیا، یہ بھی مصیبت میں پڑ گیا. فلسطی اس کو پکڑ کے غلام بنا لیتے ہیں، اس کی آنکھیں نکال دیتے ہیں اور یہ اسیر بن جاتا ہے. دیکھیں ایک ایسی زندگی اس بندے نے گزاری کہ اس اکیلے بندے نے اس سلطنت کو مغلوب کر لیا، اس پوری سلطنت کو پریشان کر کے رکھ دیا. ایک بندے نے جبڑے کی ہڈی سے، گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے، کوئی اوزار بھی نہیں ہے، کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی تلوار ہے، کوئی ہتھوڑا نہیں ہے، ایک عام جبڑے کی ہڈی ہے. اس نے 1000 فوجیوں کو مار دیا ہے. اب اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ یہ خود اسیر ہو گیا. سلطنتوں کو مغلوب کرنے والا بندہ خود مغلوب ہو گیا ہے. یہ اپنی اسیری کے اندر جب اس کی آنکھیں نکل گئی ہیں پھر یہ خدا کو پکارتا ہے اور اس کو اسیر کیا ہوتا ہے. اور وہ ایک، آپ سوچ لیں کہ ایک اسٹیڈیم جیسا ہوتا ہے، اور وہ اسٹیڈیم جو ہوتا ہے وہ 2 پلروں پر کھڑا ہوتا ہے اور وہاں پہ بادشاہ ہوتا ہے اور لوگ اس کو بلاتے ہیں. بادشاہ اس کو بلاتا ہے کہ بھئی سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. جیسے تماشا کیا جاتا ہے کسی بندے کا. یہ بندہ لوگوں کے لیے تماشا بن گیا تھا کیونکہ اس نے خدا کے عہد کو رد کر دیا تھا، خدا کے عہد کو توڑ دیا تھا اس نے. لیکن خدا کی رحمت اور خدا کا فضل یہ تھا کہ خدا کے عہد کو توڑنے کے بعد بھی، خدا کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی، جب شمشون نے خداوند سے التجا کی کہ خداوند ایک بار پھر سے میری قوت کو بحال کر دے، تو خدا نے اس کی قوت کو بحال کر دیا. شمشون کی جسمانی آنکھیں تو نکال دی گئی تھی لیکن اس کی روحانی آنکھیں اس قابل تھی کہ یہ خدا کی ذات پر پھر سے نگاہ لگا سکے. یہ ایمان کی آنکھوں سے خدا کو دیکھ سکتا تھا. اس نے ایمان سے خدا کی طرف اپنا دھیان لگایا. اور ایک پاس اس کے ایک شخص ہوتا ہے، ایک بچہ ہوتا ہے، یہ اس کو کہتا ہے کہ بھئی ان پلروں کے درمیان میں لے جا جس پر یہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے. اور شمشون دونوں ہاتھوں سے اس بلڈنگ کو زور لگاتا اور وہ پلر نکال دیتا اور وہ ساری بلڈنگ گر جاتی ہے. اور لکھا ہے کہ شمشون نے اپنی ساری زندگی کے اندر جتنے فلسطینیوں کو مارا تھا، اپنے مرنے لگے اس نے اس سے کئی گنا زیادہ لوگوں کو مار دیا تھا. ان کو مارنے کا مطلب یہ تھا کہ اسرائیل کو پورے طور پہ رہائی مل گئی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ظلم کرتے تھے ان کی ساری فوج، ان کا بادشاہ، ان کے حکمران سب فارغ ہو گئے تھے. ایسی بڑی فتح خدا نے اس بندے کے وسیلہ سے دی. کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے، ہم نے نافرمانی کر لیا، لیکن اس حالت میں بھی جب ہم ایمان سے خدا کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں تو خدا ہمیں ایک بار پھر سے اسٹرینتھ دے دیتا ہے، خدا ایک بار پھر سے ہمیں قوت دے دیتا ہے. اس بندے نے ایمان کی زندگی گزاری ہے. ہم نے بھی مسیح میں چلتے ہوئے ایمان کے ساتھ چلنا سیکھنا ہے کہ ایک ایماندارانہ زندگی کیا ہوتی ہے، اور یہی وہ زندگی ہے جو دوسروں کو انسپائر کر سکتی ہے. اس چیپٹر کو جب ہم پڑھتے ہیں عبرانیوں کے خط کے 11ویں باب کو، تو وہاں پر لکھا کہ ایمان کے وسیلہ سے ان کے حق میں، بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی تھی. جب ہم بھی اس زمین پر ایک ایسی زندگی گزاریں گے جس میں ہم خدا پر توکل کریں گے، تو لوگ ہماری گواہی کا بھی اسی طور سے ذکر کریں گے جیسے میں نے جارج مولر کی گواہی کا ذکر کیا، جیسے ہم آج شمشون کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں تو نکال دی گئی تھیں
وہ لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان کی آنکھوں سے خدا کو دیکھ سکتا تھا۔ ایمان سے ہم نے خدا پر نظریں لگانی سیکھنی ہے، اور خدا سے کہنا ہے کہ خداوند میں ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جو ایمان سے بھری ہوئی ہو، اپنے مسائل سے شکست نہ کھاؤں، اپنے مسائل اور اپنے حالات کے آگے شکست نہ کھاؤں، بلکہ میں حالات کو مغلوب کر کے حالات پر فتح پا کر جینا چاہتا ہوں۔ اور یہی وہ زندگی ہے جس کے لیے مسیح یسوع میں خدا نے ہمیں چن لیا ہے، تاکہ ہم ایک ایسی زندگی گزاریں جس سے ہمیں فائدہ ہو اور ہمارے وسیلہ سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ آئیں آنکھوں کو بند کریں گے اور سارے ہم اس بات کے لیے خداوند کے حضور درخواست کریں گے۔